اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها۔ اللہ کے دو نام احادیث کے اندر مذکور ہیں، الحی اور الستیر۔ ایک ہے الحی، اس کے معنی ہوتے ہیں زندہ کرنے والا، عبد الحی، اور ایک دوسرا نام ہے الحی، اس کے معنی ہوتے ہیں حیا کرنے والا۔ الستیر کے معنی ہوتے ہیں پردہ پوشی کرنے والا۔ ہم سب نے سن رکھا ہے نام عبد الستار۔ ستار اللہ کے نام کے طور پر اس میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ قرآن اور حدیث میں اللہ رب العالمین کا نام الستار کہیں بھی مذکور نہیں ہے، لہذا الستار اللہ کا نام نہیں ہے۔ تو اس حساب سے علماء منع کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کا نام عبد الستار رکھو۔ ستیر اللہ رب العالمین کا نام، یہ ہمیں اور آپ کو حدیثوں میں ملے گا۔ ستار اور ستیر کی میننگ تقریباً ایک ہے، لیکن اللہ کے ناموں کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ جو نام اللہ کا بتایا گیا ہے وہی نام ہمیں قبول کرنا ہے، اور جو نام نہیں بتایا گیا یعنی جس کے پیچھے دلیل نہیں ہے وہ نام ہمیں اللہ رب العالمین کے لیے نہیں استعمال فرمانا ہے، گرچہ اس کی میننگ اچھی ہی کیوں نہ ہو، جیسے الستار ہے۔ اللہ کا یہ نام الحی، الستیر، حیا کرنے والا، پردہ پوشی کرنے والا، یہ ایک ہی حدیث پاک کے اندر مذکور ہیں۔ ابو داؤد اور سنن نسائی دونوں کے اندر روایت موجود ہے۔ یعلا ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو غسل کرتے ہوئے دیکھا، کھلے میں غسل کر رہا تھا، کھلے میدان میں غسل کر رہا تھا، بلا ازار، بغیر تہبند پہنے غسل کر رہا تھا۔ ایک تو اوپن جگہ میں تھا اور اس کا بدن بھی کھلا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص کو یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھا، فصعد المنبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے، فحمد اللہ واثنى علیہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اس کی بڑائی بیان کی، اور آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل حیی ستیر یحب الحیاء والستر، بے شک اللہ رب العالمین حیا کرنے والا ہے، پردہ پوشی کرنے والا ہے، اللہ حیا کو اور پردے کو پسند فرماتا ہے۔ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ، تم میں سے اگر کوئی غسل کرے تو پردہ کر لیا کرے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث پاک سے جہاں یہ پیغام ملا کہ ایک انسان کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے کہ دوسرے لوگ نہ دیکھ سکے، وہیں پر اسے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے اس حرکت سے دوسرے لوگوں کی شرم و حیا کو ٹھیس نہ پہنچے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی غسل کرے تو پردہ کر لیا کرے۔ اسی حدیث پاک کے اندر اللہ کا دو نام، ان اللہ عز وجل حیی ستیر، اللہ تعالیٰ حیی ہے یعنی حیا کرنے والا ہے، ستیر اور پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ حیا کرنے والا ہے، اس کا تذکرہ قرآن میں ہے لیکن بحیثیت نام نہیں ہے، ورب کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، کہ اللہ رب العالمین شرم نہیں فرماتا ہے کہ وہ تمہارے لیے مچھر کی مثال دے یا اس سے چھوٹی کسی اپنی مخلوق کی مثال دے، کیونکہ جب اللہ رب العالمین نے مچھروں کی مثال دی، مکڑیوں کی مثال دی، قرآن پاک میں کئی ایسے چھوٹی چھوٹی مخلوقات کی مثال دے کر شرک کی تردید کی ہے اور مشرکوں کو ڈانٹا ہے، تو مشرکین مذاق بنانے لگے یہ کون سا اللہ اکبر سب سے بڑا رب ہے جو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال بیان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ شرم نہیں فرماتا اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کوئی چھوٹی جانور کی مثال دے۔ اللہ کبھی مکھی کی مثال دیتا ہے، کبھی مچھر کی دے دیتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین مکڑی کی مثال دے دیتا ہے، کبھی دوسرے جانور کی مثال دے گا، کوئی اور مخلوق کی مثال دے گا۔ تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، حق بات انسان کو سمجھانا مقصود ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے لیے شرمانے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یحییٰ ابن معاذ ہمارے اسلاف میں سے گزرے ہیں، وہ کہتے تھے سبحان من یذنب عبدہ ویستحیی ہوا، کہ وہ ذات بڑی پاک باز ہے کہ جس کے بندے گناہ کرتے ہیں اور شرماتا وہ ہے۔ بہت بھاری جملہ انہوں نے کہا۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کو نقل فرمایا ہے مدارج السالکین کے اندر، کہ وہ ذات کتنی پاک باز ذات ہے کہ گناہ بندہ کرتا ہے اور شرماتا اللہ رب العالمین۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ جب انسان اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو رب العالمین اس کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حیا کرنے والا ہے، حیا کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ شرم و حیا کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ملتا ہے، آپ نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کے کئی درجے ہیں، ان میں سے ایک بڑا درجہ ہے کہ انسان جو مومن و مسلمان ہو وہ شرم و حیا والا ہو۔ بے حیا مسلمان نہیں ہوتا، بے شرم مسلمان نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر حیا کرنے والے تھے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، متفق علیہ کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم و حیا کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی کی شرم و حیا کا آپ لیول تو دیکھیں، کنواری لڑکی ویسے ہی بہت شرم و حیا والی ہوتی ہے، اور کنواریوں میں وہ لڑکی جو پردے میں رہتی ہو اس کی شرم و حیا اور زیادہ ہوتی ہے۔ فرمایا صحابی نے پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کرنے والے تھے۔ تو اس لیے اسلام نے شرم و حیا کو اچھی نگاہ سے دیکھا ہے اور شرم و حیا اختیار کرنے والوں کو پسند فرمایا ہے۔ شرم و حیا ایک ایسی عادت ہے جو انسان کو تمام گندے کاموں سے دور رکھتی ہے، یہاں تک کہ کسی کا حق مارنے سے بھی شرم و حیا دور رکھتی ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ اپنی ہی عام بول چال میں جب کسی کو ڈانٹنا ہوتا کہتے ہیں کیا تمہاری بالکل ہی شرم ختم ہو گئی ہے کہ تم میرا ناجائز پیسہ مار رہے ہو، میرا حق چھین رہے ہو؟ دنیاوی زندگی میں بھی کسی کے حق حقوق کے معاملات میں بھی شرم و حیا اگر انسان کے اندر ہے تو بےمانی نہیں کرے گا۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر آیا ہے، بخاری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تم شرم و حیا والے نہیں ہو تو پھر جو مرضی آئے کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ جو انسان حیا اور شرم بیچ ڈالتا ہے پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، نہ اسے اللہ رب العالمین کی باتوں کی کوئی لاج ہوتی ہے، نہ پھر اس کو سماج کی، نہ پھر اس کو اپنے وعدے کی، نہ اپنے کانٹریکٹ کی، اور نہ خود اپنے ذات کی کہ میری بے عزتی ہوگی، میں ذلیل ہوں گا۔ وہ ایک دم بے حیا ہو جاتا ہے، پھر وہ دوسروں کا حق بھی کھائے گا اور دوسروں کو پریشان بھی کرے گا۔ تو اسلام نے شرم و حیا کو پسند فرمایا تاکہ انسان گندے کاموں سے محفوظ ہو، دوسرے کا حق نہ مارے۔ دوسرا نام اللہ رب العالمین کا الستیر ہے۔ ستیر کا معنی ہوتے ہیں وہ ذات جو اپنے بندوں کی بہت زیادہ پردہ پوشی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بہت زیادہ پردہ پوشی کرتا ہے، یعنی کہ بندے گناہ کرتے ہیں، اکیلے میں چپکے سے گناہ کرتے ہیں، علل اعلان گناہ کرتے ہیں، خفیہ گناہ کبھی کبھی انسان کرتا ہے۔ رب العالمین تو سب جانتا ہے، ہر کسی کو دیکھ رہا ہے۔ تو ستیر کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ ذات ہے جو اپنے بندے کو مجمع میں لا کر ذلیل نہیں کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا ہے، اور وہ پسند فرماتا ہے کہ میرا بندہ اگر اس سے کبھی گناہ ہو جائے تو خود اپنے گناہ کو چھپائے، وہ خود اپنی ذلت کا، رسوائی کا سامان مہیا نہ کرے۔ اسی لیے ہم اور آپ قرآن کریم جب دیکھیں کہ پردہ پوشی کے حوالے سے کتنے بہترین سنہرے قانون بتائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نور کی آیت نمبر 58 میں ارشاد فرمایا ہے کہ خود کے گھر کے نوکر چاکر جو تمہارے غلام ہیں اور وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، اپنے ہی گھر کے غلام اور جو ہمارے بچے بالغ نہیں ہوئے، ان دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ 24 گھنٹے میں 3 ٹائم ایسے ہیں کہ ان کو بھی اجازت لے کے بڑوں کے کمرے میں داخل ہونا چاہیے، یا یوں کہیں کہ اپنے خود کے بچے جو ابھی نابالغ ہیں وہ ماں باپ کے کمرے میں بھی اس 3 وقت میں بغیر اجازت کے نہ داخل ہو۔ وہ کون سے 3 ٹائم ہیں؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور دوپہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو یعنی قیلولہ کے ٹائم، ومن بعد صلاة العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، 3 عورات لکم، یہ 3 پردے کے اوقات ہیں۔ ان تینوں اوقات میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، واجب ہے کہ خود کے نوکر چاکر اور خود کے اپنے بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں وہ بھی اجازت لے کے ماں باپ کے کمرے میں داخل ہوا کریں۔ اور ان تینوں اوقات کے علاوہ ان دونوں کے لیے اجازت ہے کہ بغیر اجازت کے یہ اپنے ماں باپ کے کمرے میں، اپنے مالک کے کمرے میں جا سکتے ہیں۔ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ پردہ پوشی ہو۔ اسی لیے اسلام میں جو انسان کھلے عام گناہ کرتا ہے اس کو بہت سخت ڈانٹا گیا ہے۔ وجہ
کیونکہ وہ انسان پردہ پوشی نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں، کل امتی معافی الا المجاہرین، میری امت کا ہر گنہگار معاف کیا جائے گا، معاف کیا جا سکتا ہے سوائے اس کے جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، جو دکھا دکھا کے گناہ کرتا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ، اور دکھا کے گناہ کرنا یہ ہے کہ انسان رات میں کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی گندا کام، کوئی غلط کام کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے، اللہ نے جس پر پردہ ڈال دیا ہے، اور صبح ہوتی ہے یہ خود اپنی زبان سے آ کر دوسروں سے کہتا ہے یا فلان، اے فلاں شخص، عملت البارحۃ کذا وکذا، میں نے رات میں یہ کام کیا ہے، یعنی رات کے اپنے گناہوں کا تذکرہ صبح ہونے کے بعد اپنی زبان سے خود کرتا ہے۔ وقد بات یسترہ ربہ، جبکہ یہ رات بھر گناہ کرنے کے بعد سویا، رات گزارا، اللہ نے اس کو دنیا کے سامنے ایکسپوز نہیں کیا، صبح ہونے کے بعد وَيُصْبِحُ وَيَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ، خود کو ایکسپوز کر رہا ہے، خود اپنے گناہوں کو، اپنے رات کے غلط کاموں کو دنیا کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کھلے عام گناہ کرنا ہے، یا آپ رات میں یا پھر چپکے سے جس گناہ کو کوئی نہیں جانتا ہے، صرف آپ جانتے ہیں، تو دوسروں کو نہ بتایا کریں، دوسروں سے اس کو چھپا کے رکھے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ صحیح بخاری کی شرح میں ابن حجر رحمہ اللہ نے علامہ ابن بطال کا قول نقل کرتے ہوئے کہا، الجہر بالمعصیہ استخفاف بحق اللہ ورسولہ وبصالح المؤمنین وفیہ ضرب من العناد، جب بھی کوئی انسان کھلے عام گناہ کرتا ہے یا پھر خفیہ طور سے گناہ کرنے کے بعد لوگوں میں بیان کرتا ہے، تو اس میں اللہ رب العالمین کو وہ ہلکے میں لے رہا ہے، وہ مسلمانوں کو رسوا کر رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، جو گناہ نہیں کرتے ان کو رسوا کرنا چاہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا چاہتا ہے، اور ایسے شخص کے اندر اس کی اس حرکت سے سرکشی کی بو آ رہی ہے کہ وہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے کہ نہیں میں مانتا آپ کے اس حکم کو اور میں یہ گناہ کر رہا ہوں، دیکھیے اللہ اعلان کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب گنہگار بخشے جا سکتے ہیں لیکن یہ نہیں معاف کیا جائے گا، کیونکہ اس کے اندر سرکشی آ گئی، اللہ رب العالمین کو چیلنج کرنے والی صفت آ گئی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یستر اللہ علی عبد فی الدنیا الا سترہ اللہ یوم القیامہ، اگر کسی انسان کے گناہ پر اللہ نے دنیا میں پردہ ڈال رکھا ہے تو نہ بتایا کریں کسی کو۔ دنیا میں اللہ نے اگر کسی کے گناہ پر پردہ ڈال دیا تو قیامت کے دن بھی اللہ پردہ ڈال دے گا اور اس انسان کو بے عزت اور ذلیل ہونے سے بچا لے گا۔ اس لیے دنیا میں بھی اپنے گناہوں کو چھپا کے رکھیں، دوسروں کو نہ بتایا کریں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سماج میں گناہ پنپنے نہیں پاتا، جس سماج میں گناہ کھلے عام ہونے لگے وہ سمجھ لیجئے آخری سٹیج پہ وہ سماج چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو کیسے گناہوں کے تعلق سے یاد دلائے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قریب ہوگا اور اللہ فرمائے گا عملت کذا و کذا، میرے بندے تم نے یہ گناہ کیا، تو انسان کہے گا ہاں، پھر اللہ کہے گا تم نے یہ گناہ کیا، پھر انسان کہے گا ہاں، یعنی اللہ اس کے گناہوں کو یاد دلائے گا، انسان ایکسپٹ کرتا جائے گا، قبول کرتا جائے گا، اے اللہ ہاں ہم نے یہ گناہ کیا، اور یہ جو گفتگو ہو رہی ہوگی اللہ اور بندے کے درمیان کوئی نہیں سن رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ صرف اسی بندے سے اس کے گناہوں کو پردہ پوشی کرتے ہوئے، اس کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالتے ہوئے صرف اسی سے بات کر رہا ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے گناہوں کو ذکر کرنے کے بعد بندہ مان بھی گیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا انی سترت علیک فی الدنیا فانا اغفرها لک اليوم، یہ سارے گناہ جو آج میں تجھے یاد دلا رہا ہوں میرے بندے، تیرے دنیا کے وہ گناہ ہے جس پہ میں نے پردہ ڈال رکھے تھے، آج کے دن میں وہ سب معاف فرماتا ہوں، بخش دے رہا ہوں۔ اس لیے گناہ خود دنیا میں کر کے دنیا والوں کو نہیں بتانا چاہیے، بلکہ انسان کو ہمیشہ گناہ اگر ہو جائے تو اپنے رب سے بتائے، جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں توبہ کی پہلی سیڑھی۔ شرمندگی ہو اللہ رب العالمین سے بتائیں کہ اللہ یہ گناہ ہو گیا ہے، اور اعتراف کریں، قبول کریں، اپنے جرم کو مانیں اللہ کے سامنے۔ اللہ کو یہ ادا پسند آتی ہے اور اللہ رب العالمین بندے کو معاف کرنے کو تیار ہے۔ اسے یہ نصیحت ملی کہ جب بھی کسی بندے کو کوئی گناہ اپنے دامن میں چپیٹ لے تو انسان اپنے ہی نفس پر، اپنے ہی گناہوں پر پردہ ڈالے اور توبہ کرنے میں جلدی کرے، اور دوسرے مسلمان کے گناہ کے بارے میں اگر کوئی بات معلوم ہو جائے تو اس پہ بھی پردہ ڈالنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے وہ لوگوں جن کا اسلام صرف زبان تک ہے دل میں نہیں اترا ہے، یعنی آپ نے منافقین کو خطاب فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، اور مسلمانوں کی پردے میں ہونے والی چیزیں لوگوں کے سامنے ایکسپوز نہ کیا کرو،
مسلمانوں کے عیب کے پیچھے نہ پڑا کرو، کیونکہ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ، جو مسلمانوں کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے اور اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا کے ایکسپوز کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک دن بے نقاب کر دیتا ہے، اور اللہ جس کو بے نقاب کرنے پہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو ذلیل کر دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر ہی میں کیوں نہ بیٹھا ہو۔ اس کی شرح علماء نے لکھا ہے، کہا کہ انسان اپنے گھر سے نہیں نکل رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے میں بہت سیف ہوں، میری برائیوں کو کوئی نہیں جانتا، اندر ہی اندر سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن اگر اس کے اندر یہ عادت ہے کہ دوسروں کی برائیوں کو جاننے کے بعد پردہ نہیں ڈالتا، وہ دوسروں کو بدنام اور ذلیل کرنے میں پیش رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن آئے گا، اس انسان کو ذلیل کرے گا، اس کے کمرے سے باہر نکالے گا اور دنیا میں بے عزت کر کے بدنام کر کے اس کو دنیا کے سامنے رسوا کر دے گا۔ اس لیے دوسروں کے عیب کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر کوئی عیب ہمیں کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے تو اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے، الا کہ وہ عیب متعدی ہو، سماج کے اندر اس سے دوسرے لوگ متاثر ہو سکتے ہوں، تو اس آدمی کے اس عیب پر آپ ناصحانہ انداز میں تبصرہ کر سکتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ اس کی برائیوں سے محفوظ ہو چکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے جو صبح و شام کے اذکار میں ہے، اللہم استر عوراتی، اے اللہ رب العالمین میرے عیوب پر تو پردہ ڈال دے۔ یہ دعا ہمیں اور آپ کو مانگنی چاہیے، خاص طور سے عورتوں کو یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم استر عوراتی، اے اللہ تعالیٰ میرے عیوب پہ تو پردہ ڈال دے۔ کمیوں سے کوئی انسان پاک نہیں ہے، اور خفیہ الگ بند کمروں میں نہ جانے کیا کیا گناہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے یہ دعا مانگنے میں یہ فائدہ ہے، اللہ سے یہ مانگا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے جو بھی خطائیں ہوئی ہیں، سارے خطاؤں پر میں شرمندہ ہوں، تو اس پر پردہ ڈال دے، دنیا کے سامنے ہمیں ذلیل و رسوا نہ کر۔ تو یہ دعا ہمیں اور آپ کو مانگتے رہنا چاہیے، صبح و شام کے اذکار میں یہ دعا شامل ہے، اللہم استر عوراتی۔ تو اللہ کا یہ نام ہے الحی الستیر، حیا کرنے والا رب اور پردہ پوشی کرنے والا رب۔ اللہ تعالیٰ حیا کو پسند کرتا ہے، پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے، حیا اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، پردہ اختیار کرنے والوں کو بھی، پردہ پوشی کرنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دونوں صفات سے مزین فرما دے، آمین یا رب العالمین۔